السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کے 16ویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے۔ پچھلے درس میں آپ نے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 98 تک کی تفسیر سماعت کی تھی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، کہ اس دن یعنی قیامت کے دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں گڈمڈ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے، اور سور میں پھونک ماری جائے گی تو ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، جمع کر لیں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور اس دن جہنم کو ہم کافروں کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیں گے۔ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي، جن کی آنکھیں ہمارے ذکر سے پردے میں تھیں۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ صحیح بات کو، حق بات کو سن بھی نہیں سکتے تھے۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، کیا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، بے شک ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے بطور مہمانی کے تیار کر کے رکھا ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جن کی دنیا کی تمام کوششیں رائے گاں اور بیکار ہو گئیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ وہ بہترین عمل کر رہے ہیں۔ اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ بعض کہتے ہیں اس سے یہود و نصارہ مراد ہیں، بعض کہتے ہیں اس سے خوارج اور دیگر اہل بدعت مراد ہیں، بعض کہتے ہیں مشرکین مراد ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت عام ہے، اور ہر وہ فرد شامل ہے اس کے اندر، ہر وہ گروہ شامل ہے جس کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کی ملاقات کا انکار کیا۔ فحبطت اعمالہم، پس ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، تو ہم قیامت کے دن ان کا کوئی وزن قائم نہیں کریں گے، یعنی قیامت کے دن ان کی کوئی ویلو یا ان کے عمل کی کوئی ویلو نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان کے اعمال تولے ہی نہیں جائیں گے میزان عمل پر، ان کی جب نیکیوں کو نیکیاں ہی نہیں مانا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اعمال تو موحدین کے تولے جائیں گے، اور ان کے نام اعمال میں وہ نیکیاں کام آئیں گی۔ تو یہ جو لوگ ہوں گے جن کے اندر ایمان ہی نہیں تھا، تو ان کی نیکیوں کا کوئی وزن اللہ تعالیٰ کیا نہیں ہوگا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ ان الرجل السمین العظیم، ایک موٹا تازہ آدمی قیامت کے دن آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، یہی ان کا بدلہ ہے جہنم ان کے کفر کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے میری آیتوں اور میرے رسولوں کو مذاق بنا کے رکھا تھا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے فردوس کے جو باغات ہیں، جنت الفردوس کے جو باغات ہیں، وہ بطور مہمان نوازی کے ان کے لیے ہوں گے۔ خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یبغون عنہا حولا، اس جگہ کو بدلنے کا کبھی ان کو خیال نہیں آئے گا۔ یہ جو جنت الفردوس ہے، یہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، اس لیے کہ وہ جنت کا اعلیٰ حصہ ہے اور وہیں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر سمندر میرے رب کے کلمات کے لیے سیاہی بن جائے، لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، تو سارا سمندر ختم ہو جائے گا میرے رب کے کلمات کے ختم ہونے کے پہلے۔ تو کلمات سے کیا مراد ہے؟ کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہے جو تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، یا اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اس کے دلائل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلالت کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں اس کی ذات کے اوپر اور اس کی توحید کے اوپر دلالت کرنے والی، وہ ان گنت ہیں، ان کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا، اور انسانی عقل ان کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اگر ساری دنیا کا سمندر ان کو لکھنے کے لیے سیاہی بن جائے تو سمندر ختم ہو جائیں گے، سارے قلم گھس جائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ کی توحید کے وہ دلائل اور اس کی حکمتیں اور اس کی مصلحتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے اگر ہم اس جیسا مدد کے لیے اور بھی لے آئیں،
جس دنیا میں جتنے سمندر ہے اس جیسے سمندر ہم اور بھی لے آئیں تو سارے سمندر ختم ہو جائیں گے، مگر اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، میری طرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ نیک عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک؟ نیک عمل کے اندر دو چیزوں کا پائے جانا بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ عمل اخلاص پر مبنی ہو، اس میں کسی اور کو دکھانے کے لیے، کسی اور کے لیے کوئی نیت اور ارادہ نہ ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کیا گیا۔ اور دوسرے یہ ہے کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو۔ یہ دو شرطیں ہیں، اخلاص اور اتباع سنت۔ جب تک یہ دو شرطیں نہ پائی جائیں، عمل اللہ تعالیٰ کے عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے عمل نہیں کہا، عمل صالح کہا ہے کہ اگر کامیاب ہونا ہے تو عمل صالح کرو اور اپنے رب کے ساتھ شرک مت کرو۔ اس کے بعد سورہ مریم شروع ہوتی ہے۔ سورہ مریم یہ مکی صورت ہے، اس کے اندر ٹوٹل 98 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، ان کا معنی اور مطلب اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، ہم اور آپ نہیں جانتے۔ اب یہ جو سورہ مریم ہے، یہ اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب حبشہ ہجرت کی تھی اور وہاں بادشاہ حبشہ کے سامنے اور اس کے عمرا کے سامنے جب سورہ مریم کا ابتدائی حصہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کے سنایا تھا تو سب کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو گئی تھیں، اور نجاشی نے کہا تھا کہ یہ قرآن اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو لے کر کے آئے ہیں، یہ دونوں ایک ہی مشعل کی الگ الگ کرنیں ہیں۔ تو سورہ مریم کی ان آیتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ واقعی میں بڑی رقت آمیز ہیں، اور اگر ایک عیسائی ان کے اوپر غور کرے تو پھر وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اپنا عقیدہ صحیح کر لے گا۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا اپنے بندے زکریا پر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے زکریا پر جو اپنی رحمت کی ہے۔ یہ حضرت زکریا کون تھے؟ یہ بنی اسرائیل میں سے تھے، اور یہ بڑے ہی تھے، اور یہی ان کا آمدنی کا ذریعہ تھا، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ اذ نادى ربہ نداء خفیہ، جب انہوں نے اپنے رب سے چپکے چپکے دعا کی۔ چپکے چپکے کیوں دعا کی؟ کیونکہ چپکے چپکے دعا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ انابت ہوتی ہے، رجوع ہوتا ہے، خشوع اور خضوع زیادہ ہوتا ہے، اور چونکہ بڑھاپے میں اولاد مانگ رہے تھے اس لیے بھی چپکے چپکے مانگ رہے تھے تاکہ لوگ ان کو بے وقوف نہ سمجھیں۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، کہا کہ اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے، یعنی جس طرح لکڑی آگ سے بھڑک اٹھتی ہے، میرا سر کا بال اتنا سفید ہو چکا ہے کہ وہ بالکل بھڑک اٹھا ہے۔ وَكَانَ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن میں کبھی بھی اے اللہ، میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ اس بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد بھی ظاہری اور اسباب نہیں ہے میرے پاس اولاد مانگنے کے، پھر بھی میں تجھ سے اولاد مانگ رہا ہوں۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اے اللہ، مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے کہ میرے خاندان اور میرے قرابت والوں کو اللہ سے ڈرانے والا، ان کو دیندار بنانے والا کون ہوگا؟ تو اے اللہ، تو اور میری بیوی بانجھ ہے، میری بیوی عاقر ہے۔ عاقر کس کو کہتے ہیں؟ جو بانجھ عورت ہو یا بعد میں، یا تو شروع سے بانجھ رہی ہو یا بعد میں اس کو بچے نہ ہو رہے، اس کو عاقر کہتے ہیں۔ تو کہا کہ میری بیوی بانجھ ہے اور مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے خاندان والوں کا ڈر ہے۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما، يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ اور اے میرے رب، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اے میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا لے، اسے ایسا بنا لے کہ سب کی نظر میں وہ مقبول ہو جائے۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ، اے زکریا، ہم تجھے ایک بچے کی بشارت سناتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور یہ نام اس سے پہلے ہم نے کسی کا نہیں رکھا۔ قال رب انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرہ، حضرت زکریا علیہ السلام کہنے لگے کہ اے میرے رب، مجھے لڑکا کہاں سے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے، اور وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں خود بڑھاپے کی انتہائی کمزوری کی عمر کو پہنچ چکا ہوں۔ تو جب بیوی بانجھ ہے جوانی سے ہی اور میں بھی بالکل بوڑھا ہو چکا ہوں، تو اب اولاد کیسے ممکن ہے؟ یعنی خود اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، مگر جب خوشخبری ملتی ہے تو پھر انہیں حیرت ہوتی ہے کہ مجھے اولاد کیسے ہوگی۔ قال كذلك قال ربك هو علی حین، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرشتے نے کہا کہ اسی طرح
اللہ تعالیٰ کا وعدہ اسی طرح ہو چکا ہے، اور تمہارے رب نے یہ کہا ہوا علی حین کہ وہ میرے لیے بالکل آسان ہے، وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا اور میں نے اس کے پہلے تم کو پیدا کیا جبکہ تم کچھ نہیں تھے۔ قال رب اجعل لی آیہ، تو حضرت زکریا نے کہا کہ اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی بنا دیجئے۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری نشانی یہ ہے کہ بھلا چنگا ہونے کے باوجود 3 راتوں تک تو کسی سے بات نہیں کر سکے گا، یعنی بالکل تندرست ہونے کے باوجود تیری زبان سے اگر گفتگو نہ ہو سکے تو سمجھ لینا کہ خوشخبری کا دن قریب آ گیا ہے۔ فخرج علی قومہ من المحراب، تو حضرت زکریا علیہ السلام محراب سے نکل کر کے اپنی قوم کے پاس آئے۔ حضرت زکریا جہاں عبادت کرتے تھے اس جگہ کا نام محراب تھا، تو محراب یہ حرب سے بنا ہے جس کے معنی لڑائی کے ہوتے ہیں، تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے وہ محراب میں بیٹھ کر کے، تو گویا وہ شیطان سے ایک طریقے کی لڑائی کرتے تھے، اس لیے اس جگہ کو محراب کہا جاتا ہے۔ تو محراب سے نکل کر کے اپنی قوم کے پاس آئے، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، تو اپنی قوم کو حضرت زکریا نے اشارہ کیا کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیہ، اے یحییٰ میری کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور ہم نے حضرت یحییٰ کو بچپن میں ہی نبوت اور دانائی عطا فرمائی۔ وآتیناہ الحکم صبیہ، ہم نے ان کو بچپن میں ہی دانائی عطا فرمائی۔ وحنانا من لدنا، اور اپنے پاس سے ہم نے پاکیزگی بھی عطا فرمائی، پاکیزگی اور شفقت۔ وحنانا من لدنا وزکاتن، ہم نے شفقت اور پاکیزگی بھی ان کو عطا فرمائی۔ وکان تقیہ، اور وہ بہت پرہیزگار تھے، بہت متقی تھے۔ وبرم بوالدیہ، اور اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والے تھے۔ ولم یکن جبارا عصیا، وہ سرکش اور گنہگار نہیں تھے۔ وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، ان کے اوپر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ یہ 3 موقع انسان کے لیے بڑی وحشت کے ہوتے ہیں، جب انسان ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، اور جب موت کا شکنجہ اسے اپنی گرفت میں لیتا ہے، اور جب اسے قبر میں زندہ کر کے قبر سے اٹھایا جائے گا اور وہ میدان محشر کی ہولناکیوں میں گھرا ہوا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں جگہوں پر کہا کہ ہماری طرف سے حضرت یحییٰ کے لیے سلامتی ہے۔ اس سے بعض اہل بدعت نے عید میلاد کا جواز ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ان سے کوئی پوچھے کہ جب آپ یوم میلاد پر، پیدائش کے دن پر عید میلاد مناتے تو پھر آپ وفات کے دن بھی اللہ تعالیٰ نے سلامتی کی بات کی ہے، تو آپ یوم وفات کو جو ہے اس دن بھی آپ نعوذ باللہ اس دن بھی کوئی عید منائیے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ لفظ سلام سے عید میلاد کو ثابت کرنا اگر ممکن ہے تو پھر عید ممات بھی ایک ہونی چاہیے، عید وفات بھی ہونی چاہیے، لیکن عید وفات تو چھوڑ دیجئے، یہاں تو سرے سے لوگ وفات کا ہی انکار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نص کا، اللہ تعالیٰ کے فرمان کا ہی انکار کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی کی وفات کو نہیں مانتے۔ تو بہرحال یہ جو ہے قرآن کی ایک آیت سے اپنے مطلب کو، اپنا الو سیدھا کر لینا اور اپنے مطلب کا استدلال کر لینا، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ بہرحال اس آیت کریمہ کا عید میلاد وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ 3 سختی کے مواقع ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان 3 موقعوں پر حضرت یحییٰ کے لیے سلامتی کی بات کہی ہے۔ تو یہ جو آیات ہیں سورہ کہف کی، ہم لوگوں نے 99 سے لے کر کے آخر تک 110 نمبر کی آیتوں تک دیکھا، اور سورہ مریم کی آیت نمبر 1 سے لے کر 15 تک کی آیات کو ہم نے دیکھا۔ اس میں جو اہم مسائل ہیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کے نام پر کسی غیر اللہ سے استغاثہ کرنا یہ شرک ہے۔ اللہ کے تقرب کے نام پر غیر اللہ سے استغاثہ کرنا، مدد مانگنا، یہ شرک ہے۔ اور دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ شریعت کے بغیر اپنی خواہشات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ گمراہی ہے۔ عبادت آپ کریں گے اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے۔ تیسری چیز کہ جو بھی عمل اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نہ ہو اس کا اللہ تعالیٰ کے کوئی وزن نہیں ہوگا۔ چوتھی چیز یہ معلوم ہوئی کہ الفردوس یہ جنت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی حکمتوں کی کوئی حد نہیں ہے، دنیا کی کوئی چیز اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، کوئی کیلکولیٹر اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی کی بشریت کا ثبوت ملا کہ اللہ کے نبی بشر تھے، اور جو لوگ اللہ کے نبی کو نور مانتے ہیں اور بشریت کا انکار کرتے ہیں ان کا رد ہوتا ہے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دعا جو ہے وہ تنہائی میں اور چھپ کر کے کرنا یہ زیادہ افضل ہے اور قبولیت کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ما فوق الاسباب، جب دنیا میں سارے اسباب ختم ہو جائیں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں سے نواز سکتا ہے۔ حضرت زکریا کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں جب کہ انسان مایوس ہو جاتا اس وقت اللہ نے ان کو اولاد دی۔
ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ انبیاء کی جو وراثت ہے وہ مال نہیں ہے، دنیا کے اسباب نہیں ہے، انبیاء کی وراثت علم دین ہے، اور اسی لیے حضرت زکریا کو یہ ڈر ہوا کہ میرے جانے کے بعد میرے خاندان کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے انہوں نے اللہ سے وارث مانگا۔ ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ سے کہا کہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ دو، تو ہمیں اور آپ کو قرآن ملا ہے تو ہم قرآن کو بھی مضبوطی سے پکڑ لیں، یہ بات بھی اس سے ثابت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس کے آگے کی آیات ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔